یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں وآتینaa موسیٰ کا ذکر ہے۔ تو عبد ہی سے مراد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، جبکہ دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو کیا عبد ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں لینے چاہیے؟ تو وہ عبد ہی سے خارج ہے؟ بالکل خارج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسا کوئی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہاں بیان ہوا ہے، واقعہ اسراء، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کسی بھی چیز کی تشریح کیسے ہوگی، وضاحت کیسے ہوگی؟ اس کا منبع اور ماخذ بھی وہی ذات ہوگی جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سورہ نحل کے اندر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا سبحان کا کیا مطلب ہے، اسراء کا کیا مطلب ہے، اور مسجد اقصیٰ کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو لنوریہ من آیاتنا کا کیا مطلب ہے، یہ مفاہیم وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، وہی مفہوم درست ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا بیان اور آپ کی وضاحت اس پہ موجود ہے، تو ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا اگر اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی اس عبد یا بے عبد ہی کا تعلق اگر ہوتا موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضاحت فرما دی ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سوال البتہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فوراً بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جن کو جو کتاب دی اس کے حوالے سے، پھر آگے ان کی تاریخ کے حوالے سے۔ تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیا تھا، اس کے تفہیم کا، اس کے درس کا جب آغاز ہوا تھا، تو وہاں میں نے اللہ کی توفیق سے جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دراصل یہ جو پہلی 10 آیات ہیں، یہ دراصل تنبیہ کی آیات، اور تنبیہ ہے کفار مکہ کو، اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے ان کے طرز عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نازل ہوئی ہے کوئی مکی دور کے بالکل آخری سالوں میں یا آخری چند مہینوں میں۔ تو گویا جو مزاحمت کی تاریخ ہے مکہ والوں کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے، وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو رابطہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل سے مراد اس وقت کے جو یہود مدینہ تھے ان کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا، اور وہاں سے وہ علمی رہنمائی لیتے تھے، تو یہ دونوں پہلو تنبیہ کے ہیں کہ کس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو، کچھ خیال کرو۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو و شان کا ذکر ہے، اور ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے، اور ان کو پھر ساتھ دھمکی بھی لگا دی، ان عدتم عدنا، تم اگر آئندہ یہ حرکت کرو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، پہلے بھی تمہارے اوپر تباہی و بربادی آئی، آئندہ پھر ایسا ہوگا، اور اگر تم وہی حرکتیں کرو گے تمہارے ساتھ پھر وہ ہوگا۔ یہ کہا تو بنی اسرائیل کو جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ مخاطبین اس کے کفار مکہ ہیں، تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، وہ جو علم جڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی وضاحت کرتا ہے کہ کس آیت کا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے اور کس واقعے کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی ایسی رہنمائی ہوتی، ایسی کوئی روایت ہوتی، تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے، اور جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے مطابق نہیں ہے، وہ چاہے آج سمجھ میں آئے یا آج کے بعد سمجھ میں آئے، یا قیامت تک لوگوں کی مختلف جو سمجھیں ہیں ان کے اندر نئی نئی چیزیں آتی رہیں، نئے نئے نقطے آتے رہیں، تو ان میں سے ہر نقطہ درست ہوگا اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہے۔
اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ نقطہ درست نہیں ہوگا۔ اور مختصراً آپ کی بات کا جواب یہی ہے کہ عبد کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، آپ بھی عبد ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، لیکن یہاں عبد سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس واقعے سے مراد واقعہ اسراء ہے، کیونکہ اس کی وضاحت کم و بیش 30 احادیث سے ہو گئی ہے اور جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔